بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں نااہل کر دیا جائے گا. تو وہ کون سے کیسز ہیں یا کیس ہے جس کے اوپر نااہلی ان کی جا سکتی ہے؟ اس کیس کے حوالے سے جو ایک اہم ایفیڈیوٹ ہے جمائمہ خان کا، اس میں کیا تحریر ہے وہ میں آپ کو ایکسکلوسیولی بتاؤں گی آج کے ویلاگ میں. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ جناب اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو پلاننگ تھی وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے ٹھوس کر دی ہے استعفے منظور کر کے، تو اب پلان بی کیا موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے، اور یہ گفتگو کو پہلی دفعہ نہیں وہ کر رہے، وہ 2-3 مختلف انٹرویوز میں، ملاقاتوں میں اس گفتگو کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نیوٹرل ہے یا اے پولیٹیکل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے سارا عمل تھا، اس میں جس طرح سے ایم پی اوز کو توڑنے کی کوشش کی گئی یا ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یا قاف لیگ کے اوپر جس طرح سے دباؤ بڑھایا گیا، تو اس طرح کے معاملات سے انہیں لگتا ہے کہ ابھی تک بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر بظاہر براہ راست ان چیزوں میں ملوث نہ بھی ہوں تو سیٹ اپ میں، اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ میں کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو کہ ابھی تک جنرل باجوہ کی جو پالیسی ہے اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. اور اگر جنرل عاصم منیر واقعتاً نیوٹرل ہیں تو پھر وہ چاہیے انہیں کہ وہ ان لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کو ان کارروائیوں سے باز کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں جو بھی ماورائے آئین اور قانون اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی ایک ٹیسٹ ہے ان کے خیال سے کہ اگر وہ یہ چیز کرتے ہیں جنرل صاحب تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس ارینجمنٹ پر جو ان کا ہاتھ ہے، جو وہ سپورٹ ہے، وہ ہٹا لی جائے. کم و بیشی بات ملتی جلتی ہے، جیسے پی ڈی ایم پہلے کہتی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر، اگر وہ بے ساکھی ہٹ جائے تو گورنمنٹ گر جائے گی. تو اب یہی بات کچھ ہمیں کہتے ہوئے عمران خان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے، تو یہ سپورٹ اگر ہٹ جائے تو ملک عام انتخابات کی طرف جا سکتا ہے. اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتواؤ، وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دے دو، کیونکہ آگے کا کام انہیں پتہ ہے کہ ہو ہی جائے گا. اگر اس ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ہر سروے اور ہر تجزیہ کار کی رائے اس سے مختلف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کنونسنگلی یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے ناظرین، اور وہ بات زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن میں ضرور اس بات کے اوپر تھوڑا اپنا خیال، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی بھی سسٹم میں جو ایک ایبسولوٹ پاور ہے اگر آپ کسی بھی شخص کو دے دیتے ہیں تو اس سے وہ کبھی بھی سسٹم جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فول پروف ہو جائے گا یا اس میں بہتری آئے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ نے وہ بڑا مشہور انگریزی کا مقولہ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو ایک حد سے زیادہ اختیار دے دیں کہ اس کو کوئی جگہ پر جواب ہی نہیں دینا، کسی جگہ پر ذمہ دار ہی نہیں ہونا، یا کسی جگہ پر اس کے اوپر سوال ہی نہیں اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ اس شخص کو اس قدر پاورفل بنا دیتی ہے چیز کہ پھر وہ سیاہ کرے، وہ سفید کرے، وہ غلط کرے، وہ صحیح کرے، وہ جو بھی کرے، پھر وہ اس کو معلوم ہے کہ وہ جو بھی کرے کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی کویسچن تک نہیں اس پہ کر سکتا، پکڑنا تو دور کی بات ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بنیادی فلا ہے ہمارے ملک کے سسٹم میں یا آئین اور قانون میں، اگر ہے تو پھر ہے کہ یہ ایک فلا ہے، یہ ایک سقم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ اجازت مل جائے کہ جناب جس کا جو دل چاہے وہ کہتا پھرے کسی کو بھی. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، سب سے پاورفل شخص تو وہ ہے ہمارے ملک میں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے، جس کے پیچھے پوری پارٹی ہوتی ہے، جس کے نیچے سارا سسٹم ہوتا ہے، سارا نظام ہوتا ہے، سارے ادارے ہوتے ہیں. جب اس پر تنقید ہو سکتی ہے، جب اس کو گالیاں پڑ سکتی ہیں، جب اس کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں، جب وہ عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہے، جب اس کی جواب دہی ہو سکتی ہے، جب اس کو سزائیں ہو سکتی ہیں اور جب وہ سزائیں بھگت سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اداروں میں کسی ایک شخص کو ان تمام چیزوں سے اوپر سمجھا جائے کہ اس کے اوپر آپ تنقید تک نہیں کر سکتے، کہ اس کے اوپر آپ سوال تک نہیں اٹھا سکتے.
اور باقی اس کے خلاف کارروائی تو دور کی بات ہے، آپ اس کی کسی بھی حرکات و سکنات کے اوپر جو ہے کسی حوالے سے، جب تک کہ وہ آن ڈیوٹی ہے، ان سروس ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے کسی طرح کی بھی کارروائی بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے ایک طرح سے اس شخص کو قانون سے بالا کر دیا، اس کو خدا ہی بنا دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، آپ نہیں کچھ کر سکتے. وہ اچھا کرے، وہ برا کرے، وہ جو مرضی کرے، سیاہ کرے سفید کرے. تو یہ ایک واقعی بہت بڑا ایک ہمارے سسٹم کا فلا ہے. اگر تو یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ طاری کیا ہوا ایک امپریشن ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اگر واقعی آئین اور قانون میں اس طرح کی ہی کوئی بات ہے کہ ہم اپنے ایک اسٹیبلشمنٹ کے شخص کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، تو پھر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں اور آئین اور قانون کے نیچے لانا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی شخص جب آئین اور قانون سے باہر ہوگا تو پھر سسٹم میں یہی کچھ ہوگا جو ہمارے سسٹم میں ہو رہا ہے پچھلے 75 سال سے، کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ آ کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اس کے خمیازہ پورا ملک بھگتتا ہے. میں بھگتتی ہوں، آپ بھگتتے ہیں، پورے عوام بھگتتے ہیں. لیکن ہم کہہ تک نہیں سکتے، ہم بول تک نہیں سکتے، ہم نشاندہی تک نہیں کر سکتے. اور اگر ہم کریں گے تو پھر ان کا حال اعظم سواتی جیسا ہوگا، یا جو ابھی ریسنٹلی صحافی شاہد اسلم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے صرف خبر دے دی اثاثوں سے متعلق، تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا سسٹم کس قدر کھوکھلا ہے، کہ جہاں پر بجائے اس کے کہ کسی کی ستائش کی جائے کہ بھائی آپ اگر کوئی ریالٹی ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں، اس کو الٹا جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی. یعنی کوئی جو مرضی کر رہا ہے، آپ نے خبر نہیں دینی. تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور یہ بڑا ہی افسوسناک مقام ہے کہ ہم اپنے ایک شخص کو اتنا زیادہ طاقتور بنا دیں کہ وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتا بھی پھرے تو ہم اس کے آگے بول نہ سکیں. تو بہرحال جناب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میرا خیال ہے کہ اب